بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیلو ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو میں اپنا نیا ناول جو میری ای بک تھی میں اب یوٹیوب پہ اپلوڈ کرنے جا رہی ہوں، تو منزل عشق کی۔ امید کرتی ہوں آپ کو بہت اچھا لگے گا یہ ناول اور آپ بہت اچھا رسپانس بھی دیں گے۔ ارسل شمشیر علی کا اکلوتا بیٹا تھا جسے بہت لاڈ پیار سے پال پوس کر بڑا کیا گیا تھا۔ شمشیر علی کی ہارٹ اٹیک کی وجہ سے موت ہو گئی تھی۔ اس کی وفات کے بعد ارسل کی ماں نے اسے پڑھایا لکھایا اور ارسل کے ساتھ ساتھ اپنی دو بیٹیوں کی بھی، زائرہ اور زویا کی بھی پرورش کی۔ شمشیر علی کی بے حد جائیداد تھی جو اب ارسل کے نام پر تھی۔ فرزانہ بیگم کو اپنے بیٹے ارسل کے لیے ایک سلجھی ہوئی لڑکی چاہیے تھی، مگر ارسل کسی اور لڑکی سے محبت کرنے لگا تھا۔ کہاں گیا ہے ارسل؟ ارسل ارسل بیٹا کہاں ہو؟ دلہن آپ کا انتظار کر رہی ہے کمرے میں۔ مامی جان، ارسل تو باہر گیا ہے ابھی ابھی، ارسل کے کزن سعد نے کہا۔ ارسل باہر گیا ہے؟ باہر گیا ہے کیا مطلب؟ باہر گیا ہے؟ تم لوگوں نے اسے روکا کیوں نہیں؟ وہ اچھے سے جانتا ہے دلہن اندر اس کا انتظار کر رہی ہے۔ مامی جان، ہم نے اسے روکا تھا مگر اس نے کہا کہ وہ کسی ضروری کام سے جا رہا ہے۔ سعد بیٹا جاؤ دیکھو، ابھی زیادہ دور نہیں گیا ہوگا وہ۔ جی مامی، میں دیکھتا ہوں، آپ اندر جائیں۔ اتنا سمجھایا تھا میں نے اس لڑکے کو، پتہ نہیں اس کی عقل کہاں چلی جاتی ہے۔ فرزانہ بیگم بڑبڑاتی ہوئی اندر چلی گئی۔ کیا ہوا امی؟ پریشان لگ رہی ہیں آپ مجھے، زائرہ نے کہا جو باہر ٹی وی لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی جیولری اتار رہی تھی۔ کیا ہونا تھا؟ ارسل پھر سے اپنی ضد پر آ گیا ہے۔ اس لڑکے کو میں نے اتنا سمجھایا تھا کہ کوئی تماشا نہیں ہوگا اب، مگر شاید اسے میری بات سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ فرزانہ بیگم سخت لہجے میں بولی، اوہو امی، کیا ہو گیا ہے؟ آ جائے گا، فکر نہ کریں آپ۔ ٹائم دیکھو، 12 بج رہے ہیں۔ وہ لڑکی کمرے میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی ہے۔ کیا کہوں میں اس سے جا کر کہ میرا بیٹا اپنی محبوبہ کے پاس گیا ہے اس سے ملنے؟ وہ غصے سے بولی، امی، ارسل کا اب کوئی تعلق نہیں ہے اس لڑکی سے۔ زائرہ نے جواب دیا، میں اچھے سے جانتی ہوں اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے یا نہیں ہے، تمہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو امی، جب آپ اچھے سے جانتی تھی کہ وہ اس لڑکی سے اس قدر محبت کرتا ہے تو آپ کو بھی اپنی ضد اور انا کو ایک طرف رکھ کر بیٹے کی خوشی کا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ زائرہ نے اپنی امی سے کہا تو وہ بھڑک اٹھی۔ دھیرے بولو، دھیرے بولو، اگر دلہن تک آواز پہنچ گئی تو وہ کیا سوچے گی پاگل لڑکی؟ آج نہیں تو کل معلوم ہو ہی جائے گی اسے بھی بھائی کی اصلیت، آپ کچھ بھی کرتی رہیں۔ زائرہ نے اپنی جیولری اٹھائی اور بولتی ہوئی کمرے کی طرف چلی گئی۔ یا اللہ، میں کہاں پھنس گئی ہوں؟ اس لڑکی کو کب عقل آئے گی؟ ماما، ماما مجھے ابھی برگر کھانا ہے، مجھے لا کر دو جہاں سے مرضی۔ ماما، زریار کی آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ زریار اپنی امی کا دوپٹہ کھینچے ان کے پیچھے پیچھے پھرتا برگر کھانے کی ضد کر رہا تھا۔ ٹائم دیکھیں زریار بیٹا، رات کے 12 بج رہے ہیں، یہ گاؤں ہے، اس وقت یہاں سے برگر نہیں ملتا۔ زویا اسے ابھی تک پیار سے کہہ رہی تھی مگر زریار کو شاید اپنی ماما کی بات سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ یہ کیوں شور مچا رکھا ہے اس نے؟ پہلے ہی سوچ سوچ کر میرا سر درد سے پھٹنے والا ہے۔ فرزانہ بیگم بولی،
امی زریار برگر کھانے کی ضد کر رہا ہے۔ میں کیا کروں اس لڑکے کا، ہر وقت اسے بس کھانے کو چاہیے ہوتا ہے۔ زویا نے اپنی امی کے پاس صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس کے باپ نے اسے بہت زیادہ سر پر چڑھا رکھا ہے۔ اب یہ سوچتا ہے میری ہر خواہش منٹ سے پہلے پوری ہو۔ فرزانہ بیگم زریار کی طرف دیکھ کر بولی، جو اپنی ماما کا دوپٹہ پکڑے کھڑا اپنی نانی کو گھور رہا تھا۔ زریار زویا کا بیٹا تھا۔ زویا کی شادی ایک بہت بڑے اور امیر خاندان میں ہوئی تھی۔ اس کا شوہر وارث شاہ بہت ہی اکڑو تھا، جس کی ناک پر ہر وقت غصہ ہی دھرا رہتا تھا۔ وارث شاہ دکھنے میں تو کافی ہینڈسم تھا، ویسے بس غصے کا کچھ زیادہ ہی تیز تھا۔ زریار 3 سال کا تھا، جس سے سب بہت لاڈ پیار کرتے تھے۔ وہ کافی صحت مند بھی تھا، بالکل اپنے باپ وارث شاہ جیسا۔ وہ لال جوڑے میں سجی بیٹھی اپنے ہم سفر کا انتظار کر رہی تھی۔ کیسا دلہا ہے میرا، جو اب تک کمرے میں نہیں آیا؟ کوئی اتنا بے خبر کیسے ہو سکتا ہے؟ اب میرا دم گھٹ رہا ہے ان بھاری کپڑوں میں۔ وہ بیڈ کو ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور گہرا لمبا سانس لیا۔ صرف 10 منٹ ویٹ کروں گی، اگر آ گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ چینج کر لوں گی، وہ بڑبڑائی۔ اتنے میں اس کی چھوٹی نند زائرہ کمرے میں انٹر ہوئی۔ ارے میری معصوم سی بھولی بھالی بھابھی ابھی تک اپنے شوہر کے انتظار میں سجی سجائی بیٹھی ہے۔ وہ ہنستی ہوئی بولی تو میرال نے اس کی طرف ذرا سا مسکراتے ہوئے دیکھا اور نظریں جھکائے بیٹھی رہی۔ میرال ایک مڈل کلاس فیملی سے بلونگ کرتی تھی۔ میرال کے والد شفقت علی ایک فیکٹری میں ملازم تھے۔ انہوں نے محنت کر کے اپنی دونوں بیٹیوں کو پڑھایا لکھایا، ان کی اچھی سے اچھی پرورش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ میرال کے بھائی نے اپنی پھپھو کی بیٹی سے پسند کی شادی کروائی تھی۔ میرال اور ایشل دونوں بہت سادہ اور خوش مزاج تھیں۔ ان کی دادی رضیہ بیگم جو ایک سمجھدار خاتون تھی اور اپنی پوتیوں کو ہر وقت سمجھاتی رہتی تھی۔ تو ریڈرز، کیسا لگا آپ کو آج کا یہ ناول یعنی کہ ایپیسوڈ؟ امید کرتی ہوں اچھا لگا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔